अच्छा یہ بتائیے گا کہ اس ٹائم پر تمام سیاسی جماعتوں کو دو رخ اپنائے جا سکتے ہیں، یا تو احتجاج کا، انتشار کا، یا پرابلمز کریٹ کرنے کا، یا پارلیمنٹ کا۔ ایسا لگتا ہے کہ ساری جماعتوں کو اس بات کا ادراک تو ہے کہ پارلیمنٹ میں جانا ہی پڑے گا، الٹیمیٹلی حکومت کس نے بنانی ہے، کیسے بنانی ہے، وہ ساری چیزیں بھی کلیئر ہو جائیں گی۔ لیکن آپ کو لگتا ہے کہ پارلیمنٹ میں بیٹھ کر بھی جتنی پولرائزیشن سیاست کے اندر ہو گئی ہے اس سے بھی معاملات حل ہو سکیں گے، وہ بھی سچویشن کام ڈاؤن ہونے کی طرف جائے گی، یا یہ مزید انتشار کی طرف لے کر جائے گی چیزوں کو؟ دیکھیں انیکا، مسائل کا حل تو پارلیمنٹ میں جانے سے ہی ہوگا، پارلیمنٹ کے اندر ہی ہوگا۔ جو کچھ بھی ہونا ہے تب تک چیزیں جو ہے سیٹل نہیں ہوں گی جب تک پارلیمنٹ کے ذریعے ایک مستحکم حکومت سامنے نہیں آ جاتی۔ لیکن جس طریقے سے ہم پارلیمنٹ میں جا رہے ہیں، وہ جو راستہ ہم نے چنا ہے اس راستے کی وجہ سے پھر آگے جو منزل ہے وہ بھی مشکل ہو سکتی ہے۔ اب بلاول صاحب ابھی تو کہہ رہے ہیں ہم پاکستان کھپے کی بات کر رہے ہیں اور بڑی اچھی بات ہے وہ یہ کر رہے ہیں، لیکن اس الیکشن کمپین کے دوران وہ کیا بات کہتے تھے؟ وہ نواز شریف صاحب کے حوالے سے کیا کچھ کہتے تھے؟ وہ یہ کہتے تھے کہ اس ملک کی جتنی بھی تباہی ہوئی ہے وہ اس ساری کی ذمہ دار وہ ہیں، خون چوسنے والا شیر وہ ان کو کہتے تھے، دوسری جانب سے ان کو ووٹ خریدنے والا بگڑا ہوا بچہ کہا جاتا تھا۔ تو اب یہ کس طریقے سے کٹھے مل کے چلیں گے اور کتنی دیر چلیں گے؟ دیکھیں جہاں پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ عوام نے مجھے وزیر اعظم بننے کے لیے ووٹ نہیں دیا، تو پھر کون سی عوام نے ان کے والد کو صدر بننے کا ووٹ دے دیا؟ وہ شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنائیں گے لیکن ان کے ووٹ سے جو ہے وہ اپنے کہتے ہیں ہم وزراء نہیں لے کے آئیں گے، لیکن اپنے والد کو وہ صدر بنا دیں گے۔ تو یہ بہت سارے چیزیں اس میں ایسی ہیں جہاں پہ آپ کو ذاتی مفادات نظر آتے ہیں، لیکن جو بھی حکومت بنے گی موجودہ صورتحال کے اندر مجھے نہیں لگتا کہ وہ بہت زیادہ مستحکم ہوگی، آلدو کہ میری آپ کی ہم سب کی خواہش ہے کہ ایک مستحکم حکومت ہو، لیکن مجھے وہ بنتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ نہیں تو اس صورتحال میں اگر تو یہ جماعتیں بنا رہی ہیں، حکومت تو بنا رہی ہے نا، انہوں نے تو کلیریفائی کر دیا ابھی تک فی الحال پاکستان تحریک انصاف کے پاس 93 نشستیں ہیں۔ تھوڑے دیر پہلے عمر ایوب صاحب فرما رہے تھے کہ ہماری 180 تک ہو جائیں گی، 180 سے اوپر چلی جائیں گی، لیکن وہ ابھی ایک ہائپوتھیٹیکل سچویشن ہے، وی آر ناٹ سو شیور اباؤٹ دیٹ۔ تب تک پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی حکومت تو طے ہے، MQM بھی ساتھ ان کے ہے۔ آپ کی نظر میں ایسی حکومت جو کہ پی ڈی ایم کی حکومت اس سے پہلے 16 ماہ کی بن چکی، چاہے وزارتیں نہ لے پاکستان پیپلز پارٹی، پھر بھی اچھی خاصی سے تو ہوگی، آئینی جتنے عہدے ہوں گے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ہوں گے، ایسی حکومت کتنی استحکام لا سکے گی یا کتنی مستحکم ہوگی ان اٹ سیلف ایز اے گورنمنٹ؟ جی دیکھیں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کہتے ہی ہے کہ ہم حکومت بنا رہے ہیں شہباز شریف صاحب کی، تو بنیادی طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ووٹ سے وہ حکومت بنے گی، لیکن دوسری طرف وہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ یہ ہماری حکومت ہوگی، کیونکہ وہ کہتے ہیں ہم کابینہ کے اندر جا کے حصہ نہیں ڈالیں گے، ہم بوجھ نہیں اٹھانا چاہتے۔ تو جس حکومت کا بوجھ حکومت کے خود اپنے اتحادی نہیں اٹھانا چاہتے، وہ حکومت کیا پاکستان کا بوجھ اٹھا سکے گی؟ تمام یہ جو سیاسی حالات ہیں ان کا بوجھ اٹھا سکے گی؟ معاشی حالات کا بوجھ اٹھا سکے گی؟ اور دوسرا کون سی نئی ٹیم اس وقت یہ لے کے آئیں گے معاشی میدان کے اندر یا دیگر میدانوں کے اندر جو آ کے یہاں پہ کوئی چینج کرے گی؟ اس لیے کہ ساکھدار صاحب ہوں گے یا کوئی اور شخصیت ہوگی، یہ حکومت تو پہلے بھی کر چکے ہیں نا، یہ بنیادی طور پہ اسی حکومت کا ایک طرح سے ایکشن ری پلے ہے، تھوڑی سی چیزیں اوپر نیچے ہوں گی۔ تو میرے خیال میں مین ایشو یہ ہے کہ یہ ان کو یا تو یہ کھل کے کہیں کہ جناب ہم حکومت بنا رہے ہیں، ہماری میجورٹی بن گئی ہے، ہم سب مل کے حکومت بنائیں گے اور ہم چیزوں کو آگے لے کے چلیں گے۔ یہ کہہ رہے ہیں ہم نے کرنا بھی ہے لیکن ہم نے نہیں بھی کرنا، جب یہ خود اتنے کنفیوز ہیں، یہ خود اتنے جو ہے ایک طرح سے اعتماد کا اظہار نہیں کر رہے، تو وہ حکومت دوسروں کو کیا اعتماد دے گی؟ وہ